خصوصاً اعتکاف کرنے والے حضرات 1-2 دن باقی رہ گئے اس مبارک مہینے سے 1-2 دن باقی رہ گئے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کمایا اور کیا کھویا. یہ دیکھنا. اعتکاف کرنے والے حضرات کو تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے اعتکاف میں گناہوں سے محفوظ رکھا اور یہ بھی ایک فائدہ ہے اعتکاف کا. لیکن دوسرے جو حضرات ہیں وہ اپنا جائزہ ہے کہ انہوں نے اس مبارک مہینے سے کیا فیض حاصل کیا اور اپنی سابقہ دولت میں سے کیا کیا کھو دیا. جائزے کے بغیر اور حساب کتاب کیے بغیر کوئی تاجر کامیاب نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی رقم اور سرمایہ لگا دے پھر اس کا جائزہ نہ لے، اس کا حساب نہ کرے، 1-2 سال میں جا کر تمام سرمایہ ختم ہو جائے گا. مومن بھی تاجر ہے، ہر مومن تاجر ہے، ہر مومنہ تاجر ہے. مومن کی تجارت چلتی ہے اللہ تعالی، وہ ہے خریدار اور مومن ہے فروخت کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت چلتی ہے اور اس کے اندر سرمایہ جو ہے وہ ہے یہ عمر عزیز. یہ ہے سرمایہ. اس عمر عزیز کو جو سرمایہ ہے در حقیقت ہر مومن اور مومنہ کا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں خرچ کیا وہ کامیاب تاجر ہے. اور اگر موجودہ زمانے کے معاشرے اور دوسرے فیشن کی چیزوں میں خرچ کر دیا تو وہ بہت ہی خسارے میں اور بڑے نقصان میں جانے والا تاجر ہے. یہ سرمایہ زندگی ایسا ہے کہ لمحہ بلمحہ گھل رہا ہے، جیسے برف گھلتا ہے. ہر لمحے اس کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے یہ زندگی کا سرمایہ بھی ہے. ایک لمحہ گزرا، ایک قطرہ اس کا ٹپک گیا. 2 لمحے گزرے، 2 قطرے ٹپک گئے. 1 منٹ گزرا، 60 قطرے ٹپک گئے. بس اسی طریقے سے یہ قطرات ٹپک رہے ہیں. اگر ان قطرات کی حفاظت کی تو سمجھ لیجیے کہ پھر کوئی نقصان حاصل نہ ہوگا. اور اگر ان قطرات کو ایسے ہی چھوڑ دیا مٹی میں جا کر جذب ہو جائیں گے وہ قطرات اور کچھ بھی نہ ملے گا. غور کرو میرے عزیزوں، غور کرو کہ ہم کس قدر نقصان میں جا رہے ہیں اور کس قدر اپنے سرمایہ زندگی کو برباد کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کل یغدو فبائع النفس فموتقها او موبقها، کہ روزانہ صبح کو تم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنے سرمایہ زندگی کا سودا کرتا ہے. فموتقها تو بات تو وہ ہے کہ جو آزاد کر لیتے ہیں اپنی جان کو جہنم سے، ایسا سودا کرتے ہیں. اور موبقها اللہ محفوظ رکھے، بعض وہ ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. صاحب آپ سے کیا عرض کریں، بس میرا تو یہی پیغام ہوتا ہے ہر جگہ کہ بھائیوں زندگی کے لمحات سے کام لے لو. اس لیے کہ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ اسی دنیا کی زندگی سے آخرت پھوٹتی ہے. آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی سے وہ پھوٹتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے آخرت کی. جیسا بیج ڈال دیا آخرت میں کاٹ لو. خدا نہ کرے اگر خراب بیج ڈالا ہے یا زمین کو بنجر چھوڑ دیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا قانون کے اعتبار سے. ویسے اللہ والی کے مختار ہے. اگر دنیا کے اندر بہترین قسم کا بیج ڈالا اور پھر اس کی آبیاری کی صحیح طریقے سے، صحیح پانی سے، اور اس کی حفاظت کی جانوروں سے اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے، آخرت میں وہ زرخیز لہلہاتی ہوئی کھیتی ہاتھ آئے گی کہ دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے. اس لیے قدر کرو، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو. اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اس کو خرچ کرو، ورنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہو. دنیا کی زندگی بنیاد ہے قبر کی زندگی کے لیے. قبر میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ہوگا جو دنیا میں کر کے گیا ہے. اور یہی بنیاد ہے آخرت کی زندگی کی. ذرا غور کرو، سوچو، سمجھو، اور اپنی زندگی کو، اس قیمتی زندگی کو جس کی کوئی دنیا میں قیمت نہیں، اس قیمتی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ، اس کی فرما برداری میں لگاؤ، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور میں علل اعلان کہتا رہتا ہوں بہت سی مجلسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، کہ جتنی چیزیں فیشن کی ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں الا ماشاءاللہ. اور دعوت دیتا ہوں ان فیشن زدہ لوگوں کے، لاؤ میرے سامنے فہرست، فیشن کی فہرست لے کر آؤ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ، یہ گناہ کبیرہ. آج تک تو کوئی لایا. فیشن نے ہمیں مار دیا، ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا، ہماری تہذیب و ثقافت کو برباد کر دیا. ہم ہیں کہ فیشن کے پیچھے پڑے ہوئے. میں یہ بھی اعلان کرتا رہتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے یہ جو تم نے شیطانی چرخے لا کے رکھتے ہیں گھر میں، جسے ٹی وی کی بیماری کہتے ہیں، معلوم ہے کہ اس پر کتنے گناہ کبیرہ ملتے ہیں. اس کو تو فیشن گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو تو فیشن ضروریات زندگی میں داخل کرتا ہے. ایک ایک لمحے میں ایک ایک گناہ کبیرہ. مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے، جسارت کر کے کہہ رہا ہوں، 1 منٹ اگر دیکھا اور اس کے اندر وہ باتیں دیکھیں جو ناجائز ہیں، بس گناہ کبیرہ. پھر دوسرے منٹ میں گناہ کبیرہ، پھر تیسرے منٹ میں گناہ کبیرہ. 6 گھنٹے اگر کوئی اس کے سامنے بیٹھے گا تو کتنے گناہ اس نے جمع کر لیے بتاؤ. اس لیے اپنے بچوں کی بھی خبر لو، اپنے گھر والوں کی بھی خبر لو، اپنی بھی خبر لو. بہرحال یہ رمضان شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ گزرنے والا ہے. 1-2 دن باقی رہ گئے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے یہ مہینہ کس طریقے سے گزارا ہے. جب تک ہم جائزہ نہ لیں گے ہمارے سامنے نتیجہ سامنے نہ آئے گا. اس لیے جائزہ لیجیے ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا. غور کیجیے کہ ہم نے پہلا جب چاند نظر آیا رمضان شریف کا تو ہم نے کیا کیا. جائزہ چاند نظر آتے ہی ہمیں
ہمارے اوپر اولے پڑ گئے اور اوس پڑ گئی یا ہم خوش ہو گئے؟ سوچیں. آگے شروع ہوئی تو اس میں ہم شریک ہوئے نہیں ہوئے. رات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا اور طویل بنایا ہے آج سے کہ پوری نیند لینے کے بعد بھی آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے اور پھر سحری کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہی. ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ایک رات کا جائزہ لیں، ایک دن کا جائزہ لیں، نتیجہ سامنے آ جائے گا. تفصیل میں اس وقت کر نہیں سکتا، ورنہ تو میں اس کی تفصیل بھی بیان کرتا آپ کے سامنے. کل ہی یا پرسوں ہی میں نے کہا تھا کہ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، دن رات میں 24 گھنٹے اللہ نے دیے. ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہم لگاتے ہیں؟ سوچو. عام حالات میں اور عام لوگوں میں طریقہ یہی ہے، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نماز کے پابند ہیں، کہ بمشکل 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے وہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں. باقی گھنٹے کہاں گئے؟ کس حال میں گئے؟ اس قسم میں جب جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی. میں تو اس وقت بیان کرنے کے اس میں یہ تھا، مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا. اعتکاف کی فضیلتیں انہوں نے بیان کر رکھی ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو اس وقت اس لیے آیا تھا کہ آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر، خصوصاً معتکفین کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے سامنے کچھ ہاتھ پھیلا دوں اور اس سے عرض معروف کروں. آپ حضرات بھی کریں. عصر کے بعد سے لے کر روزہ افطار کرنے تک دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھائیں؟ اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ سمجھ لیجیے یہ میرے اپنے جذبات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دے تو سمجھ لیجیے کہ رب کریم سامنے بیٹھا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ، ہم دیں گے. یہ تصور رکھیے. پھر طویل دعا بھی ہو جائے گی. اور اگر دعا پڑھنا ہے تو پڑھنا مقصود نہیں، بلکہ دعا دل سے ہوتی ہے. اس لیے صاحبو دعا کر لو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے آخرت کی چیزیں اور دنیا کی چیزیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جو شخص دل سے دعا کرے آخرت کی نعمتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں قبول کر لیتا ہوں آخرت کی. اور جو دنیا کی چیزوں کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں تیری مصلحت پر نظر رکھ کے قبول کروں گا. کتنا بڑا انعام ہے. مصلحت کے مطابق ہے اور اس بندے کے حال کے موافق ہے، قبول کر لیں گے. اور اگر وہ دعا اور اگر وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے مستقبل میں، قبول نہیں کریں گے بلکہ اور کوئی چیز عطا فرما دیں گے جس کی تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہے. مختصر کافی ہے، مختصر شروع کر دو. غیر دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اسی تصور کے ساتھ کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے. آپ کو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا اور دعاؤں کی قبولیت کا یقین بھی ہوگا کہ رب کریم سامنے ہے. اور وہ تو ہر وقت آتے، وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اور مانگ لے اور مانگ لے اور مانگ لے اور مانگ لے اور حاجتیں پیش کر اور حاجتیں پیش کر. آپ اس تصور کے ساتھ دعا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول بھی ہوگی، دل سے بھی ہوگی، بلکہ رو رو کر ہوگی، گڑ گڑا کر ہوگی. یہ تصور رکھو. یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا دعاؤں میں دل لگنے کا. دل لگ جاتا ہے.
مجھے تو حضرت ہماری دعائیں تھیں کہ پڑھ لیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب بس ختم ہو گیا۔ پہلا مقصود ہے دعاؤں کا دل سے کرنا مقصود ہے، اور دل سے کس طرح دعا کی جائے میں نے ابھی بتا دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے۔ دعائیں بہت سی، ہماری حاجتیں بے پناہ ہیں، دنیا کی حاجتیں بھی بے شمار ہیں، اور آخرت کی حاجتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں کتنی۔ ہمیں دونوں قسم کی حاجتیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ اس لیے اس وقت قبولیت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، ادھر سے دل سے دعا چلے گی سیدھی داخل ہو جائے گی۔ اپنی تمام مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرنے والی وہی ذات ہے، بشرطے کہ مانگے۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، مانگنے کا طریقہ ہم نے حاصل نہ کیا، پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، اللہ نے ہماری دعا قبول نہ کی۔ بھائی تم نے نہ مانگا اور نہ مانگنے کا طریقہ اختیار کیا، کیسے ہو جائے گا؟ تو اب تو دعا کر لیجیے، سب سے بڑی دعا جو ہے ہم سب کے حق میں کہ ہم سب گناہگار ہیں، مغفرت کی دعا ہے۔ ابھی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، معلوم نہیں کیا ہوگا، ہمارا حشر کس میں ہوگا ہمیں پتہ نہیں۔ زندگی اس طرح گزری، اور زندگی کا یہ نقصان جائزہ لینے سے معلوم ہوگا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے سے داہنی طرف کے راستے کی طرف جائیں گے اور وہ ہمیں بھیجے گا جو جنت کی طرف جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ کے راستے کی طرف جائیں گے جہنم میں جاتا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں، صاحب ابھی وقت ہے اس زندگی کے اندر گناہوں کو معاف کرا لو گے، معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ اور مرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، سب سے عزیز ترین تعلق رکھنے والے لوگ اولاد ہیں۔ اولادوں کو ہم نے اس طریقے سے بگاڑ دیا کہ وہ ہمارا نام بھی نہ لیں گے۔ سوچیے ذرا کیا کر رہے ہو، اور اگر نام بھی لیں گے تو چند دن کے لیے، ہم موجودہ پوری رسموں میں سے بس تیسرے دن نام لے لو، 10ویں دن نام لے لو، 20ویں دن نام لے لو، 40ویں دن نام لے لو، سال میں نام لے لو۔ کیوں بھائی تمہارا تعلق ایسا ہی تھا اس مرنے والے سے؟ یہ چند دن کا تعلق تھا، اس لیے جو اس کو بدعت کہا گیا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، اپنی مدد آپ کرو جو اسی دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آخرت میں بھی اولاد فائدہ نہ دے گی الا ماشاءاللہ، بلکہ جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، کیا فائدہ دے گی؟ بس بھاگے گی کہ کہیں مجھ سے کوئی اپنا حق نہ مانگ لے۔ ماں باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ میدان حشر ایسی چیز ہے، اس کا خیال کرو، کس پر اعتماد کر رہے ہو؟ اپنی خبر لو اور اپنے مستقبل کو سنوارو، کوئی دوسرا سنوارنے کے لیے نہیں آیا۔ ایصال ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے، کر دیا، پہنچ گئے، لیکن اس ایصال ثواب سے
قضا شدہ نمازیں اور قضا شدہ روزے اور اللہ تعالیٰ کی دوسری نافرمانیاں کیسے معاف ہوں گی؟ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ گوشہ ہے، یہ الگ گوشہ ہے. اس لیے اس خیال سے باز رہے کہ اولاد ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اپنی مغفرت کی دعا کرو، والدین کی مغفرت کی دعا کرو اگرچہ وہ حیات ہو. اہل و عیال کی مغفرت کی دعا کرو کہ وہ بھی راستے سے بھٹکے جا رہے ہیں. اپنے آباء و اجداد اور جدات و امہات کی مغفرت کی دعا کرو. اپنے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت کی دعا کرو کہ یہ چیزیں انہی کے فیض سے ہمیں ملی. اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو اور جن جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے ان کے لیے دعا کرو. جن لوگوں کا حق ہمارے اوپر ہے اور ہم نہیں اس کو ادا کر سکے، کوئی صورت نہ رہی، ان کے لیے دعا کرو. احباب اور متعلقین کے لیے دعا کرو، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور ضرور سنے گا تو بیڑا پار. اب میں وقت مزید نہیں لے سکتا آپ کا، وقت کم ہے. دعا اگر طویل ہو جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ جب یہ تصور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دعا کرنے والے کا ہوگا، اس تصور کے ساتھ دعا کرو، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور دعا قبول ہوگی. درود شریف پڑھ لو، دعائیں اور بھی ہے جو میں کرتا رہوں گا. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے رب کریم، اے مولائے رحیم، اے غفار و ستار آقا، اے غفور الرحیم، ہم سے بڑھ کر کوئی آپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں، اور آپ کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں. ہم ان نعمتوں کا شکریہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی نافرمانیوں میں اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے. ہماری زندگی معصیت آلود ہو چکی ہے. اے اللہ، کون ہے آپ کے سوا ہم پر رحم کرنے والا؟ اے رب کریم، آپ کے علاوہ کون ہے ہماری مغفرت کرنے والا؟ ہم آپ کے تو مجرم ہیں، کسی اور کے مجرم نہیں. اے اللہ، ہم کسی اور سے جا کر اپنے گناہ کیسے معاف کرائیں؟ آپ ہی معاف کریں گے، آپ ہی معاف کریں گے، آپ ہی معاف کریں گے. اے اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم، کوئی نہیں ہے آپ کے سوا ہمارا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دیجیے. اے رب کریم، اے مولائے رحیم، اے غفور الرحیم،
ہماری عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیجیے. ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. آپ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں. قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے اور ہماری تمام خطاؤں کو بخش دیجیے. اے اللہ آپ بڑے بخشنے والے ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی بخشنے والا نہیں. اے رب اے رب اے رب اے ذل جلال والاکرام اے ذل جلال والاکرام اے ذل جلال والاکرام ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے تو آپ کے خزانے میں کمی نہ ہوگی. اے ارحم الراحمین ہمیں وہ چیز عطا فرما دیجیے کہ جس سے آپ کے خزانے میں ذرا سی کمی نہیں ہوتی, یعنی مغفرت عطا فرما دیجیے. اور ہمارے گناہوں سے آپ کا تو کوئی نقصان ہے نہیں, ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. کہ اللہ ان گناہوں کو بخش دیجیے اور معاف فرما دیجیے. اے رب ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. اے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے آباء و اجداد اور جدات و امہات کی مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دیجیے. ان کے مراتب کو بلند سے بلند کر فرمائیے. ان کے طفیل میں اور ان کے صدقے میں ہمارے مراتب کو ہی بلند فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمارے تمام گھر والوں کی مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں روک لیجیے, ہمیں تھام لیجیے, ہماری دستگیری فرمائیے. ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں. معاشرہ خلاف ہے, معاشرہ گناہ آلود ہے, شیطان ہم پر مسلط ہے. اے ارحم الراحمین فیشن ہمیں پکارتا ہے, ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بچ نہیں سکتے. اے اللہ اے رب کریم آپ بچا لیجیے, آپ ہر گناہ سے بچا لیجیے, ہر فیشن سے بچا لیجیے, شیطان کے شر سے بچا لیجیے, نفس کے شر سے بچا لیجیے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لیجیے, رحمت والے بندوں میں داخل فرما لیجیے. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم ہمارے اصحاب حقوق کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمارے احباب اور متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ کی, ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے. آپ تو بڑے مغفرت فرمانے والے ہیں. یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ. یا واسع المغفرہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ
ہم سب کی مغفرت اپنے فضل و کرم سے فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہمیں تباہی سے بچا لیجیے، ہمیں بربادی سے بچا لیجیے، دنیا کی تباہی سے بھی بچا لیجیے، آخرت کی تباہی سے بھی بچا لیجیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قبر کے اندر تباہی سے ہمیں بچا لیجیے، عذاب سے ہمیں بچا لیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہم پر رحمتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ آپ بڑی رحمتوں والے ہیں، اے اللہ آپ بڑی رحمتوں والے ہیں، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، ہمارے اہل و عیال پر نازل فرمائیے، ہمارے گھر والوں پر نازل فرمائیے، ہمارے والدین پر نازل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں پر نازل فرمائیے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا لیجیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی چھپا لیجیے، آخرت میں بھی چھپائے رکھیے۔ اے اللہ رحمتوں میں چھپا لیجیے، اپنی رحمتوں میں چھپا لیجیے، دنیا میں بھی چھپا لیجیے، آخرت میں بھی چھپا لیجیے، قبر میں بھی رحمتوں کا سایہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، بہت محتاج ہے۔ اے اللہ ہم بہت محتاج ہے، آپ ہم پر رحمتیں نازل فرمائیے، فرماتے رہیے، فرماتے جائیے، خوب خوب نازل فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بڑی بے چینی میں ہیں، ہم بڑے بے سکون ہیں، ہم پریشان حال ہیں، بلکہ ہم بدحال ہیں۔ اے ارحم الراحمین آپ کی عافیت و سلامتی کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارا تو اور کوئی خدا نہیں کہ ہم اس سے جا کر مانگ لیں کہ ہمیں عافیت و سلامتی دے، آپ ہی ہمارے خدا ہے، آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے معبود ہے، آپ ہی ہمارے اللہ ہے۔ عطا فرما دیجیے اے اللہ، عطا فرما دیجیے اے ارحم الراحمین، عطا فرما دیجیے، خوب عطا فرما دیجیے، بیماریوں سے عافیت و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پریشانیوں سے آپ کے تو سلامتی عطا فرما دیجیے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم حفاظت فرمائیے، ہم بڑے عاجز ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ڈاکو ایمان کے لگے ہوئے ہیں، ہماری جان کے ڈاکو بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری مال کے ڈاکو بھی لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ عزت و آبرو پر ڈاکہ مارنے والے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اے ارحم الراحمین آپ ہماری حفاظت فرمائیے، پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری حفاظت فرمائیے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں چھپا دیجیے، عافیت و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہگار ہیں، آپ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین دشمنوں سے ہمیں بچا دیجیے، ہمارے جان و مال کو بچا دیجیے، عزت و آبرو کو بچا دیجیے اور ہمارے ایمان کو بچا دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہم بیمار ہیں، ہمیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ خاص حضرات نے بھی مجھ سے بیماری کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک حکیم صاحب آتے ہیں، حکیم مشرف صاحب، طلبا کی خدمت کرتے ہیں، اساتذہ کا علاج کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں، اعزازی طور پر کرتے ہیں۔ وہ بیچارے بیمار ہیں، آج ہی ان سے میری فون پر بات ہوئی، ان کے گردوں میں کچھ تکلیف ہے، کچھ جگر میں تکلیف ہے، پریشان بھی ہے اس بیماری سے۔ آدمی ان کا فیض خدا کرے دارالعلوم میں دادیر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے اور جن بیماریوں میں وہ مبتلا ہیں ان سے بھی شفاء کلی عطا فرما دیجیے، اور جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں ہمیں بھی شفاء کلی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ شفاء حقیقی تو آپ کے ہی قبضے میں ہے، اے ارحم الراحمین آپ کے ہی قبضے میں شفاء حقیقی ہے، ان کو اور ہمیں سب کو شفاء حقیقی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اے رب کریم آپ نے ہمیں یہ اعضاء عطا فرمائے، یہ آپ نے ظاہری اعضاء عطا فرمائے، آپ نے باطنی اعضاء ہمیں عطا فرمائے۔ اے ارحم الراحمین اعضاء رئیسہ بھی عطا فرمائے، اعضاء شریفہ بھی عطا فرمائے، ان میں قوتیں آپ نے ہی عطا فرمائی، لیکن ہم
نالائقی کی وجہ سے ان کی حفاظت نہ کر سکے، اے اللہ ان کی حفاظت ہم نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمارے تمام اعضائے ظاہرہ اور باطنہ کی حفاظت فرمائیے اور ہمیں ہر قسم کی معذوری سے اے ارحم الراحمین پوری طرح محفوظ رکھیے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اندھا بہرا گونگا ہونے سے، لنگڑا لولا اپاہج ہونے سے محفوظ رکھیے۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اندھا بہرا گونگا ہونے سے، لنگڑا لولا اپاہج ہونے سے محفوظ رکھیے۔ اے رب کریم آپ ہمیں سب کو کینسر کی بیماری سے بچا دیجیے اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہمارے جسموں میں بھی کینسر ہوتا ہے جو لا علاج قرار دیا گیا ہے، لیکن اے اللہ ہماری روحوں کو بھی کینسر ہوتا ہے، اب ہمارا خیال اس کی طرف نہیں جاتا۔ اے اللہ ہماری روح بھی کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اے ارحم الراحمین ہماری روح کا کینسر شرک ہے، کفر ہے اور بدعت ہے، اے اللہ ان سے ہمیں بچا لیجیے، ہماری روح کو بچا لیجیے۔ اے رب کریم ہماری روح کو کینسر سے محفوظ فرما لیجیے، ہمارے جسموں کو بھی محفوظ فرما لیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں فالج سے محفوظ فرما لیجیے اور آپ جان اور ہم سب کو جو روحیں آپ نے عطا فرمائی ہیں فالج ان کو بھی ہوتا ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں ہوتا۔ اے رب کریم ہماری روح کا فالج گناہ کبیرہ ہے کہ جتنے گناہ کبیرہ ہم کرتے چلے جائیں گے اسی قدر روح کے اندر فالج پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اے ارحم الراحمین ہم پر رحم فرمائیے، ہمیں روح کے فالج سے بھی بچا لیجیے، جسم کے فالج سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اس دنیا میں راشا بھی ایک بیماری ہے جو جسموں پہ لاحق ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ روح کو بھی لاحق ہوتا ہے جو ایمان میں شک و تردد سے پیدا ہوتا ہے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں اس سے بچا لیجیے، روحانی راشے سے بھی بچا لیجیے اور جسمانی راشے سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اسی طریقے سے تمام گندی اور گھناؤنی بیماریوں سے آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے، پوری حفاظت فرما لیجیے۔ اے ارحم الراحمین تمام ان بیماریوں سے جو معذور بنا دینے والی ہے ہماری حفاظت فرما لیجیے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے آپریشن والی بیماری سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں شفاء کلی عطا فرما دیجیے اور ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، طاقت و قوت اور توانائیاں عطا فرما دیجیے۔ آپ طاقت و قوت کے مالک ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں، ہماری کمزوری دور فرما دیجیے اور ہمیں قوت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم ضعیف ہیں، آپ ہمارے ذوق کو دور فرما دیجیے اور آپ ہمیں طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بے سہارا ہیں، اے ارحم الراحمین آپ ہمارا سہارا بن جائیے۔ اے اللہ ہم بڑے بے سہارا ہیں، آپ ہمارا سہارا بن جائیے۔ اے رب کریم ہم بڑے نادار ہیں، آپ ہماری ناداری کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ناداری کو دور فرما دیجیے، ہماری تنگ دستی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو مال حرام سے بچا لیجیے۔ اے ارحم الراحمین مال حرام آج کل دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے ارحم الراحمین ہم بچنا بھی چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کا غبار ہمیں لگ جاتا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اس سے بھی بچا لیجیے۔ اے ارحم الراحمین مال حرام سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو پوری طریقے سے محفوظ فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے وسعت و فراخی والا رزق حلال طیب عطا فرمائیے اور عطا فرماتے رہیے، عطا فرماتے جائیے، اتنا عطا فرمائیے کہ ہم کسی کے دست نگر نہ رہیں۔ اے اللہ اتنا عطا فرمائیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے ارحم الراحمین اتنا عطا فرمائیے کہ ہم کسی کے مقروض نہ رہے۔ اے اللہ ہم قرض دار بھی ہیں، ہمارا قرض ادا کرا دیجیے۔ اے اللہ عزت کے ساتھ ادا کرا دیجیے۔ اے ارحم الراحمین آسانی کے ساتھ ادا کرا دیجیے اور قرض سے سبک دوش فرما کر ہمیں دنیا سے اٹھائیے۔ اے رب کریم ہمارا تمام قرض ادا کرا دیجیے۔ اے ارحم الراحمین بڑھاپے کے زمانے میں اے اللہ ہمیں رزق وسیع عطا فرمائیے، آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اولاد کا بھی محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ
ہمیں اولاد کا بھی محتاج نہ بنائیے. اللهم اجعل اوسع رزقك عند كبر اوسع رزقك علينا. اللهم اجعل اوسع رزقك علينا عند كبر اسناننا وانقطاع اعمارنا. اللهم اجعل اوسع رزقك علينا عند كبر اسناننا وانقطاع اعمارنا. اللهم اجعل اوسع رزقك علينا عند كبر اسناننا وانقطاع اعمارنا. اے ارحم الراحمین، ہماری عمر کے آخری حصے کو بہترین عمر بنا دیجیے. اے اللہ، ہمارے آخری اعمال کو بہترین مقبول اعمال بنا دیجیے. اے ارحم الراحمین، ہمارا سب سے بہترین دن اور سب سے بہترین وقت وہ بنا دیجیے کہ جس دن آپ کے دربار میں ہماری حاضری ہو. اے اللہ، اپنے دربار میں حاضری کے وقت ہمارا بہترین وقت اور بہترین دن بنا دیجیے. اے اللہ، ایسا بہترین بنا دیجیے کہ ہم خوش ہو جائیں، آپ کی عطاؤں سے خوش ہو جائیں. اے ارحم الراحمین، وہ دن ہمارا سب سے بہترین دن بنا دیجیے. اللهم اجعل خیر اعمالنا آخرها وخیر اعمالنا خواتیمها وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اللهم اجعل خیر اعمالنا آخرها وخیر اعمالنا خواتیمها وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اللهم اجعل خیر اعمالنا آخرها وخیر اعمالنا خواتیمها وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ. اے اللہ، اے ارحم الراحمین، آپ ہمارے بال بچوں کو ہمارے لیے راحت جان بنا دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ، ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے ارحم الراحمین، ہمارے تمام بال بچوں کو ہمارے لیے سکون قلب بنا دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے اللہ، ان کو علم دین عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین، ان کو اور ہمیں علم دین عطا فرمائیے. قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت ڈال دیجئے. اے ارحم الراحمین، ہمارے سب کے قلوب میں قرآن کریم کی محبت ڈال دیجئے اور ہمارے قلوب کو دین پر ثابت رکھیے، دین پر جمائے رکھیے. اے اللہ، ہمارے قلوب کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھیر لیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللهم اقبل بقلوبنا الى وجهك الكريم. اللهم اقبل بقلوبنا الى وجهك الكريم. اللهم اقبل بقلوبنا الى وجهك الكريم. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك القويم. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك القويم. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك القويم. اے اللہ، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنے خوف سے لرزنے والا بنا دیجیے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی خشیت سے لرزنے والا بنا دیجیے. اے ارحم الراحمین، ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے. اے اللہ، اس کی سختی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ، اے رب کریم، ہمارا دل غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے، غفلتوں سے نجات عطا فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو بیداری عطا فرمائیے. اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو اپنے خوف اور اپنی خشیت سے لرزنے والا بنا دیجیے. اے رب کریم، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف اور اپنی خشیت سے اشکبار بنا دیجیے. اے اللہ، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف اور اپنی خشیت سے اشکبار بنا دیجیے. اے اللہ، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف اور اپنی خشیت سے رونے والا بنا دیجیے. اے اللہ، رونے والا بنا دیجیے. اے رب کریم، رونے والا بنا دیجیے. اے ارحم الراحمین، ہماری آنکھیں بھی پتھر ہو چکی ہیں آپ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے کبھی نہیں روتی. اے اللہ، ان کو یہ دولت عطا فرما دیجیے، آخرت کے خوف سے رونے والا، آپ کے خوف اور خشیت سے رونے والا ہماری آنکھوں کو بنا دیجیے. اے ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے دلوں میں قرآن کریم کا نور اتار دیجیے. اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں میں قرآن کریم کا نور اتار دیجیے اور ہمارے دلوں کو اے ارحم الراحمین قرآن کریم کی عظمت سے
سرشار فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی محبت سے سرشار فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مست بنا دیجیے. آپ کے عشق میں ہمیں مست بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے عشق میں آپ ہمیں مست بنا دیجیے. اے اللہ سرشار فرما دیجیے ہمارے دلوں کو. اے ارحم الراحمین حضور کی محبت ہمیں عطا فرمائیے. وہ محبت کہ جس سے ہم مجبور ہو جائیں آپ کی سنت اپنا اور صرف اپنا محتاج ہمیں بنائے رکھیے. اے اللہ ہماری نظر مخلوق سے ہٹا دیجیے. اے اللہ اپنی طرف ہماری نظر لگا دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں توکل کی دولت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اے ارحم الراحمین ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمیں صدق کی دولت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارا باطن بڑا گندا ہے. اے اللہ ہمارا دل بڑا گندا ہے. اے ارحم الراحمین پاک و صاف فرما دیجیے. تمام رذائل ہمارے دور فرما دیجیے. اے اللہ تمام رذائل اور تمام عیوب باطنی ہمارے دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری روحوں کو گھل لگ رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں. اے ارحم الراحمین اس سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ حفاظت فرما لیجیے. ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیے, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے, آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے. دنیا میں بھی ہمیں بدنامی اور ناکامی سے محفوظ فرما لیجیے, آخرت میں بھی بدنامی اور ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے رب کریم اے رب کریم رسوا نہ فرمائیے, رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ کافروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے, نہ دنیا میں رسوا فرمائیے نہ آخرت میں رسوا فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کے ہی کہلاتے ہیں, اگرچہ ہم گناہ گار ہیں, اگرچہ نافرمان ہیں. اے اللہ کہلاتے ہم آپ کے ہی ہیں, آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے, نہ دنیا میں رسوا فرمائیے کافروں کے سامنے, نہ آخرت میں رسوا فرمائیے. اے اللہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. ربنا لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا الله اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تخزنا ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اے ارحم الراحمین اے اللہ اے اللہ اے اللہ حرمین شریفین کا کافروں نے محاصرہ کر رکھا ہے, چاروں طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہے. ہمارے ملک کا بھی کافروں نے اور دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. اے اللہ اگر یہ سب ہماری ہی غلطیاں ہیں لیکن اے اللہ ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں. اے اللہ ہم بے وسیلہ ہیں, ہم کیا کریں. اے اللہ حرمین شریفین سے کافروں کو ذلت کے ساتھ نکال دیجیے. اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما کر نکال دیجیے. حرمین شریفین سے کافروں کو ذلت کے ساتھ نکال دیجیے. اے اللہ ان کو رسوا فرما کر نکال دیجیے. اے رب کریم ہمارے ملک سے بھی ان کافروں کو دور ہٹا دیجیے, ذلیل فرما دیجیے. ہمارے ملک کو اے ارحم الراحمین ان کے نرغے سے بچا لیجیے, ان کافروں کی نرغے سے بچا لیجیے. اے رب کریم آپ قادر مطلق ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم عاجز محض ہیں. اے اللہ ہم عاجز محض ہیں, آپ ہی کریں گے, آپ ہی کریں گے, آپ ہی کریں گے. کر دیجیے کر دیجیے کر دیجیے. اے اللہ اور کون ہے ہمارا, آپ ہی کریں گے, آپ ہی کر دیجیے. اے ارحم الراحمین ہمارے ملک کو کافروں کے نرغے سے نجات کامل عطا فرما دیجیے اور مکمل آزادی ہمیں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک میں قرآن کریم کی حکمرانی نافذ فرما دیجیے. اے رب کریم ہمارے ملک میں قرآن کریم کی حکمرانی نافذ فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا ہمارے ملک میں گاڑ دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کی حکمرانی نافذ فرما دیجیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا ہمارے ملک میں گاڑ دیجیے. اے اللہ گاڑ دیجیے. اے ارحم الراحمین ہماری کوششیں بھی اس دنیا میں بیکار جا رہی ہیں, ہماری کوششوں کو اور قرآن کریم کی حکمرانی کی طرف دعوت دینے والوں کی مدد فرمائیے اور
سنت کی طرف دعوت دینے والوں کی مدد فرمائیے، ہمارے لیڈروں کو ہدایت فرما دیجیے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسلام ان کے دلوں میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے لیڈروں کے دلوں میں اسلام داخل فرما دیجیے، قرآن داخل فرما دیجیے، سنت داخل فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین ان کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے ملک کو سلامتی و استحکام عطا فرما دیجیے، بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجیے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجیے، اے ارحم الراحمین ہم پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے ملک کو خوشحال بنا دیجیے، ظاہری اور باطنی ترقیاں اس کو عطا فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین پوری قوم کو اسلام پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں دوسرے راستوں سے گمراہی کے راستوں سے بچا لیجیے، قرآن کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے رب کریم عذاب قبر سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائیے، قبر کے فتنوں سے اور امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ وقت آخر قریب آ لگا ہے، اے اللہ وقت موت قریب آ لگا ہے اور ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے اور محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور محض قرآن کریم کے طفیل میں موت کے وقت آپ کی طرف سے ہمارے پاس یہ پیغام آتے رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ محض اپنے فضل و کرم سے فرمائیے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے فرمائیے اور ہمیں اے اللہ اے ارحم الراحمین اسی اعزاز کی حالت میں، اسی کرامت کی حالت میں، اسی رحمت کی حالت میں، اسی مغفرت کی حالت میں موت عطا فرمائیے، اے اللہ موت اسی طرح عطا فرمائیے، اے رب کریم اے مولا رحیم حشر کا بھی بہت بڑا مرحلہ ہے، اے اللہ اس میں بھی مدد فرمائیے اور ہمیں حضور اکرم اور ہمارا حشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے فرما دیجیے، اے اللہ ہمارا حشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے فرما دیجیے، اے رب کریم ہمیں حشر کے روز قیامت کے روز یوم حشر میں اے اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دیجیے، محض اپنے فضل و کرم سے سایہ عطا فرما دیجیے، اے ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما دیجیے اور حشر کے تمام امتحانات سے ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں گزار دیجیے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دیجیے، عزت کے ساتھ گزار دیجیے، خصوصاً پل صراط کے موقع پر، پل صراط عبور کرنے کے موقع پر آپ اپنی پل صراط عبور کرنے کے موقع پر آپ اپنی رحمتوں سے آسانی کے ساتھ پل صراط عبور کرا دیجیے، اے اللہ پل صراط عبور کرا دیجیے، اے رب کریم رحم فرمائیے، پل صراط عبور کرا دیجیے اور ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیجیے، جہنم سے ہمیں نجات اولی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، اے اللہ ہم کہاں جنت کے مستحق، اے ارحم الراحمین ہمارے اعمال بد تو ایسے ہیں کہ ہم جہنم کے کندے بن جائیں، اے اللہ ہمارے اعمال بد تو ایسے ہیں کہ ہم جہنم کا ایندھن بن جائے، اے ارحم الراحمین لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، دنیا کی بھی کوئی مصیبت، دنیا کی بھی کوئی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکے، اے اللہ
جہنم کی کیسے برداشت کریں گے؟ ہمیں بچا لیجیے اے اللہ، ہمیں بچا لیجیے جہنم کے عذاب سے، ہمیں بچا لیجیے جہنم سے، ہمیں نجات اولی عطا فرما دیجیے اے ارحم الراحمین، ہمیں بچا لیجیے اے اللہ، جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، اور جتنوں کے نام پہلے لیے جا چکے ہیں ان سب کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے اے اللہ، ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے اے رب کریم، اے رب کریم، ہم کسی استحقاق پر یہ آپ سے سوال نہیں کر رہے اے اللہ، ہم کسی استحقاق کی بنا پر آپ سے جنت کا سوال نہیں کر رہے، جہنم سے ہم پناہ اس لیے طلب نہیں کر رہے، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بھکاری ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، سوالی ہے، آپ کے در کے سوالی ہے اے اللہ، بھکاری کوئی محنت نہیں کرتا، بھکاری تو کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی ہاتھ پھیلا دیے رب کریم کے سامنے، ہم بھکاری ہیں، ہمیں بھیک عطا فرما دیجیے، ہمیں بھیک عطا فرما دیجیے، خوب عطا فرمائیے، بھیک میں سب کچھ عطا فرما دیجیے، ہم آپ کے بھکاری ہیں، آپ کے دربار کے بھکاری ہیں، سوالی ہیں، دریوزہ گر ہے اے اللہ، دریوزہ گر ہے، ہم بھکاری ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے، بھیک میں عطا فرمائیے، محنت کے بغیر عطا فرمائیے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں بھیک عطا فرما دیجیے اے اللہ، جنت بھی بھیک میں عطا فرما دیجیے اے ارحم الراحمین، جہنم سے بھی بھیک میں ہمیں بچا دیجیے، اور جتنی بھی آخرت کی حاجتیں ہیں اور جتنی بھی دنیا کی حاجتیں ہیں اے اللہ، کوئی کسی استحقاق کے بغیر آپ ہمیں بھیک میں عطا فرما دے اے اللہ، بھیک میں عطا فرما دے، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ، آپ کے سامنے ہمارا کشکول پھیلا ہوا ہے اے ارحم الراحمین، آپ عطا فرما دیجیے، بھر دیجیے، خوب بھر دیجیے، خوب بھر دیجیے، اور ہمیں بھیک میں یہ تمام چیزیں عطا فرما دیجیے اے اللہ۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب مقبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اے ارحم الراحمین، آپ کا بھی وعدہ ہے اس وقت میں دعائیں قبول کرنے کا اے ارحم الراحمین، ہم نے دعائیں کی ہیں جیسی بھی کی ہیں اے اللہ، اگرچہ وہ اس قابل نہیں کہ ان کو قبول کیا جا سکے، لیکن رب کریم تو ایسی پونجی کو بھی قبول کر لیتا ہے جو بالکل کھوٹی ہو اے اللہ، ہماری کھوٹی پونجی کو قبول فرما دیجیے اے اللہ، ہماری اس پوری اس کھوٹی پونجی کو قبول فرما دیجیے اے رب کریم۔ آپ سے دعا ہے کہ سال آئندہ بھی، اگلے سال بھی رمضان شریف کی یہ رونق ہے، رمضان شریف کی یہ بہار ہے، رمضان شریف کی یہ برکت ہے، رمضان شریف کی یہ رحمت ہے، رمضان شریف کی یہ مغفرت ہے، رمضان شریف کی یہ انوار و تجلیات ہمیں عطا فرمائیے، خوب عطا فرمائیے، پوری طرح فیضیاب فرمائیے اے ارحم الراحمین، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرمائیے اے رب کریم، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرمائیے اے ارحم الراحمین، صحت و تندرستی کی حالت میں عطا فرمائیے، امن و امان کی حالت میں عطا فرمائیے، طاقت و قوت و توانائیوں کی حالت میں عطا فرمائیے، اور ہماری تمام قوتوں کو اے اللہ آپ اپنی فرما برداری میں لگا لیجیے اے اللہ، ہماری تمام جسمانی اور روحانی قوتوں کو اپنی فرما برداری میں مشغول فرما لیجیے اے ارحم الراحمین، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے، رمضان کو قبول فرما لیجیے، نمازوں کو قبول فرما لیجیے، قرآن کریم کو قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، ہمارے اعتکافوں کو قبول فرما لیجیے اے ارحم الراحمین، ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے رب کریم، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے مقاصد کو پورا فرما دیجیے اے اللہ، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا